میرا نام ریحانہ ہے اور یہ ایک خوفناک سچا واقعہ ہے جو مجھے ایک خاتون نے سنایا تھا۔ میں جب کراچی کے ایک مصروف علاقے کے فلیٹ میں رہائش پذیر تھی، تب میری ایک ہی بیٹی تھی۔ زیادہ انٹرنیٹ عام نہیں ہوا تھا، بس انٹرٹینمنٹ کے نام پر لوگوں کے گھروں میں کیبل ہوا کرتا تھا۔ اپنے کاموں سے فارغ ہو کر ہم ٹی وی دیکھ لیا کرتے تھے، ذرا سی تفریح ہو جایا کرتی تھی۔ میرے شوہر ڈبل ڈیوٹی کرتے تھے اور رات کافی دیر سے گھر آتے تھے۔ بچی اور مجھ سے ملنے، چائے وغیرہ پینے شام میں روز گھر چکر لگا لیتے تھے۔ میں دوپہر میں سونے کی عادی نہیں ہوں، مگر بچی کو ضرور سلاتی ہوں۔ کھانا کھلا کر میں اسے سلا کر ٹی وی کھول کر ابھی بیٹھی ہی تھی کہ دروازہ بجا۔ میں نے دھیان نہیں دیا، مگر پھر بار بار کی دستک پر میں نے فوری طور پر دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہوں کہ ایک ادھیڑ عمر کی مناسب شکل صورت کی ایک خاتون صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس کھڑی بری طرح ہانپ رہی تھی۔ میرا فلیٹ تیسرے فلور پر ہونے کی وجہ سے میں ان کا یہ حال دیکھ کر سمجھ گئی اور انہیں اندر آنے کی دعوت دے کر دروازے سے سائڈ پر ہو گئی۔ وہ اجازت پا کر اندر آئی۔ میں نے محسوس کیا کہ انہیں چلنے میں دقت کا سامنا ہے۔ میں نے انہیں کمرے تک لے جاتے ہوئے ہلکے سے انداز سے خیریت پوچھی۔ انہوں نے ہلکے سے اشارے سے اس بات میں سر ہلایا۔ انہوں نے میرے روم میں بیٹھنے سے پہلے میری سوتی ہوئی بچی کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، ہم یہیں بیٹھ جائیں گے۔ پھر وہ بیٹھ گئی۔ میں نے ان سے ان کے آنے کا سبب پوچھا، کیونکہ میں ان کو جانتی نہیں تھی، مگر فلیٹس میں گارڈز اور سیکورٹی کا انتظام اچھا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ کوئی مسئلے والی بات نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ میں برابر میں اپنی بیٹی کے یہاں آئی تھی، مگر وہ شاید بچوں کو ٹیوشن چھوڑنے یا سودا صرف لینے نکلی ہوئی ہے، اس لیے آپ کے پاس بیٹھ گئی۔ جیسے ہی وہ آ جائے گی میں آپ سے اجازت لے لوں گی۔ میں نے کہا، آرام سے بیٹھیں، کوئی بات نہیں۔ پھر انہیں پانی وغیرہ پلایا اور بیٹھ گئی۔ انہوں نے گھر کے بارے میں پوچھا، کتنا بڑا گھر ہے، کیا کرایہ ہے، وہ جیسے خواتین کی ایک عادت ہوتی ہے۔ میں نے مناسب انداز سے ہلکا پھلکا بتا دیا۔ میرے روم کے برابر والا روم دروازہ تالا لگا کر بند رہتا تھا۔ وہ روم ہمیں کرایہ پر نہیں دیا گیا تھا، کیونکہ اس میں مالک مکان کی بیٹی کے جہیز کا سامان تھا۔ ان کی بیٹی طلاق کے بعد سامان سمیت آ گئی تھی۔ ان خاتون نے روم بند دیکھ کر آنکھیں گھمائیں اور ڈرانے والے انداز میں جھک گئی اور بولی، کہیں کوئی اثر وثر کا چکر تو نہیں؟ میں نے کبھی کچھ محسوس نہیں کیا تھا تو نفی میں سر ہلا دیا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی ابھی جو مکان چھوڑ کر آئی ہے، اس میں سخت ترین اثرات تھے۔ مجھے بہت جستجو ہوئی، میں ویسے بھی تو بہت ہی بور ہو رہی تھی اور یہ تو میرا پسندیدہ موضوع تھا۔ میں نے کہا، آنٹی رکیں، میں ذرا چائے بنا کر لاتی ہوں، پھر سنائیں پورا قصہ۔ ان کی رضامندی سے میں چائے بنا کر لائی اور چائے پیتے ہوئے ان کی ہی زبانی یہ قصہ سنے۔ میری بیٹی نے کرایہ پر ایک گھر لیا۔ گھر ویسے تو ٹھیک ٹھاک تھا، مگر گھر کے دونوں طرف کچرا کنڈی تھی۔ آتے جاتے کچرے پر پاؤں پڑتے اور غلاظت کی بدبو سو الگ۔ میں نے بولا کہ بیٹی، یہ کہاں گھر لے لیا تم نے؟ کوئی اور گھر دیکھ لیتی، دل خراب ہو رہا ہے۔ وہ بولی کہ اماں، مالک مکان نے کرایہ دیر سے ادا کرنے پر مہلت ہی نہ دی، مجبوری ہے، کرایہ دار تو بے بس ہے، بس بدل لیں گے جیسے ہی کوئی ڈھنگ کا مناسب کرایہ والا مکان ملا تو۔ پھر میں اس رات اپنی بیٹی کے ہاں رک گئی اور صبح اس کی چیخ سے میری آنکھ کھلی۔ وہ زور زور سے چلا کے سب سے پوچھ رہی تھی کہ یہ سفید چادر پر اتنی ساری غلاظت کس نے پھیلائی۔ اس کے کمرے میں انتہائی غلیظ بدبو آ رہی تھی، برداشت سے باہر تھا۔ میں نے جو دیکھا دھک سے رہ گئی۔ اتنی ساری غلاظت پھیلی ہوئی تھی، اس کی تو صفائی بھی ناممکن تھی، مگر میری بیٹی نے بہت مشکل سے صفائی کی اور بچوں کو ڈانٹتی جا رہی تھی۔
اسے لگ رہا تھا کہ بچوں کی شرارت ہوگی، مگر میں حیران تھی کہ یہ کیا ہے، ایسا کیوں ہوا۔ پھر سب بچے اسکول چلے گئے، میں اور میری بیٹی رہ گئے۔ اس نے کہا، اماں آپ تھوڑا آرام کر لیں، میں کچھ کام کر لوں، کھانا وغیرہ بنا لوں۔ میں اس کے کمرے میں لیٹ گئی۔ تکیہ اٹھایا ہی تھا کہ میرے ہاتھ جیسے کسی بدبودار چیز سے ٹکرائے۔ تکیہ ہٹا کے دیکھا تو پورا تکیہ غلاظت سے بھرا ہوا تھا اور ایسی بدبو کہ بندے کا سانس بند ہو جائے۔ میں ادھر سے چیخی، میری بیٹی ادھر سے چیخی۔ جا کر دیکھا تو کچن کی پورے زمین پر اور برتن دھونے کے سنک میں پوری جگہ ہر طرف غلاظت پھیلی ہوئی تھی۔ میرے تو دماغ اوسان میں نہ رہے۔ میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور زبردستی باہر لے آئی۔ وہ بولی، اماں صفائی تو کر لو۔ میں نے کہا، گھر میں میرے اور تمہارے سوا کوئی ہے نہیں، اور یہ کسی انسان کا کام لگتا ہے تمہیں؟ چلو میرے ساتھ۔ اسے لے کر میں قریب کی مسجد کے امام صاحب کے پاس گئی اور انہیں سارا واقعہ سنایا۔ واقعہ سننے کے بعد وہ ہمارے گھر آئے۔ انہوں نے گھر میں داخل ہو کر گھر کا جائزہ لیا اور کہا کہ بی بی آپ یہ مکان ابھی اور فوری طور پر چھوڑ دیں، کہیں اور جا کر رہیں، لیکن یہاں نہ رہیں، کیونکہ یہاں جنات کے بچے رہتے ہیں بہت سارے، اور وہ آپ سے مذاق کر رہے ہیں۔ مگر انسان اور جنات میں مذاق کیسا؟ یہ آپ کی برداشت سے باہر کی بات ہے۔ میری بیٹی بولی کہ امام صاحب ہم کہاں جائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی مرضی ہے، جہاں بھی جائیں، لیکن میں نے آپ کو وجہ بتا دی ہے۔ اتنی ناپاکی میں رہنا بہت نقصان کا باعث ہو سکتا ہے، آپ کہیں اور رہ لیں۔ یہ سننا تھا کہ میں انہیں اپنے گھر لے آئی۔ تھوڑی مشکل تو ہوئی، مگر میری بچی کے دوسرے گھر کا بندوبست ہو گیا۔ یہ قصہ پورا ہوا ہی تھا کہ ان کی بیٹی کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، جو انہوں نے پہچان لی، اور انہوں نے جانے کی اجازت چاہی اور اپنی بیٹی کے گھر چلی گئی۔ لیکن جاتے جاتے میرے دل میں اس بند کمرے کا خوف اجاگر کر گئی، جو بڑے سے تالے کی قید میں تھا۔